آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان کریں گے کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں چوری کرتا تھا۔ جب سرکاری آدمیوں نے اس کو قید کیا تو سزا کے طور پر اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، لیکن ایک ہاتھ کٹا ہی قید سے باہر نکل کر پھر چوری شروع کر دی۔ پھر اس کو توبہ کی توفیق کیسے ملی، اسی کو آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، ابن سابات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر بہت زیادہ نفرت کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے کام میں ایسا ماہر تھا کہ 20 چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی پکڑ میں نہیں آ سکا تھا، لیکن آخر کب تک ایک دن حکام نے اسے گرفتار کر ہی لیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا۔ پھر اس کو ایک ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر، یعنی یہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے، لمبی عمر کے لیے اس کو قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب بغداد والے اس کا ذکر ہتھ کٹے شیطان یا ایک ہاتھ کے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 سال کی لمبی زندگی قید خانے کے اندر گزار کر ایک دن ابن سابات کسی طرح قید خانے سے باہر نکل آیا اور پھر اپنے پرانے کام کو دوبارہ سے شروع کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید کی مشقتوں کی زندگی گزارنے کے بعد اس کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ آزادی کی ہوا میں نکلتے ہی پھر چوری کی خواہش کرنے لگا، اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنے کام پر چل کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر پھرتے پھرتے اسے 3 رات گزر گئی، لیکن اس کو کسی کے مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر ایک لمبی چوڑی اسے حویلی نظر آئی، جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ اس حویلی کے بیچ میں ایک بہت بڑا دروازہ لگا ہوا تھا۔ ابن سابات اس دروازے کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ اسی سوچ و بچار میں اس کا ہاتھ اس دروازے پر جا پڑا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور پھر اس میں اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک لمبا چوڑا ایریا تھا، جس کے اندر چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور بیچ میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ ابن سابات اس بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جو ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا، وہ بھی دروازہ فوراً کھل گیا۔ تو اس نے کمرے کے اندر داخل ہو کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اس کو قیمتی ساز و سامان سے اس مکان کو بالکل خالی پایا۔ ایک طرف کھجور کے پتوں کی پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس کے قریب چمڑے کا ایک تکیہ اور بھیڑ کے کھال کی کچھ ٹوپیاں پڑی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں موٹے کپڑوں کے کچھ تھان بکھرے پڑے تھے۔ ابن سابات ایسے معمولی سے سامان کو دے کر جلا اٹھا اور مکان کے مالک کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا، یعنی اس بے وقوف نے اتنے بڑے مکان میں کیسا گھٹیا کپڑا اور سامان رکھ رکھا ہے۔ بہرحال مکان سے خالی ہاتھ جانا اسے منظور نہیں تھا، اس لیے جو کونے میں کپڑوں کے تھان پڑے ہوئے تھے اس کی ایک گٹھڑی بنائی اور اس کے باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہزار جتن کے باوجود ایک ہاتھ سے اس موٹے کپڑے کو گرہ نہ لگا سکا اور ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اس وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ خوف اور دہشت سے ابن سابات کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ اس نے داخل ہونے والے آدمی کو دیکھا۔ اس کا قد لمبا تھا، کمر چوڑی تھی، جسم ہلکا پھلکا تھا، جس پر اس نے ہلکے رنگ کا ایک جبہ پہن رکھا تھا۔ سر پر بھیڑ کے کھال کی کشادہ کالی ٹوپی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان اور نور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس سے کوئی دوسرا شخص اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر چراغ ایک طرف رکھ دیا اور بہت شیریں آواز میں ابن سابات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، خدا تم پر رحم کرے، یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھو، یہ چراغ روشن ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اب ہم دونوں یہ کام اطمینان کے ساتھ کر لیں گے۔ ابن سابات حیرت سے اجنبی کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اتنے میں اجنبی نے تھانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ان کی الگ الگ 2 گٹھڑیاں باندھ لی۔ پھر اچانک اسے خیال آیا اور اس نے ابن سابات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، مجھے معاف کرنا،
مجھے خیال ہی نہیں کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے گرم گرم دودھ لاتا ہوں، اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اجنبی کمرے سے باہر نکل گیا اور ابن سابات حیرانی میں کھو گیا۔ اچانک اسے خیال آیا اور اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں بھی کیسا بیوقوف ہوں، اتنا بھی نہ سمجھ سکا کہ یہ کوئی میرا ہی ہم ساتھی ہے۔ اتفاق سے آج ہم دونوں اس مکان میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ گھر کا بھیدی معلوم ہوتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آج یہ مکان رہنے والوں سے خالی ہے، اسی لیے وہ روشنی کا سامان لے کر آیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں تو اس سامان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرا ساتھ دینے پر تیار ہو گیا ہے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اجنبی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے پھر کمرے میں داخل ہوا اور یہ کہہ کر پیالہ ابن سابات کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اسے پی لو، یہ تمہاری بھوک اور تھکان کو دور کر دے گا۔ ابن سابات کو اس وقت بہت سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے ایک دم دودھ کا پیالہ خالی کر دیا اور پھر کڑک کر اجنبی سے کہا، دیکھو میں تم سے پہلے پہنچ گیا تھا، اس لیے ہمارے کام کے اصول کے مطابق تمہارا اس مال پر کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مال سمیٹنے میں جس طرح تم نے میرا ساتھ دیا ہے اس کے پیش نظر میں تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا۔ چلو اب گٹھڑیاں اٹھائیں اور چلیں۔ ابن سابات کے جواب میں اجنبی مسکرایا اور پھر شفقت اور پیار آمیز لہجے میں کہا، میرے بھائی تم میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلا کرتے ہو؟ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تمہارا ایک ہاتھ ہے، یہ چھوٹی گٹھڑی تم اٹھا لو اور بڑی گٹھڑی میں اٹھا لیتا ہوں، جہاں تم کہہ دو گے میں پہنچا دوں گا۔ ابن سابات نے کہا، بس ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے بہتر سردار سارے ملک میں نہیں مل سکتا۔ میں یہ چھوٹی گٹھڑی اٹھا لیتا ہوں اور تم بڑی گٹھڑی اٹھا کر میرے آگے آگے چلو۔ اس لمبے چوڑے اجنبی نے پورا زور لگا کر بڑی گٹھڑی کمر پر لا دی۔ اس کی چوڑی کمر اس کے باوجود اور بھی زیادہ چوڑی لگنے لگی اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ابن سابات کے آگے آگے چل پڑا۔ لیکن ابن سابات کو بہت جلدی تھی کیونکہ رات بہت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اجنبی کو ٹوک دیتا کہ تیز چلو۔ اجنبی کئی بار ٹھوکر کھا کر گرا لیکن پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور ہانپتا کانپتا پھر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ایک جگہ چڑھائی تھی، اجنبی کو بھاری بوجھ کی وجہ سے سخت مشکل پیش آئی اور وہ ایک جگہ بے اختیار گر پڑا۔ ابن سابات نے اس پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور پھر اس کی کمر پر زور سے ایک لات ماری۔ اجنبی جوں توں کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور ابن سابات سے معذرت کرنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے۔ ابن سابات نے گٹھڑی پھر اس کی پیٹھ پر رکھ دی اور دونوں چلتے چلتے شہر سے دور ایک پرانے کھنڈر میں جا پہنچے۔ یہاں ابن سابات کی پناہ گاہ تھی اور وہ اپنی گٹھڑی باہر رکھ کر کھنڈر کی دیوار سے اندر کود گیا تھا اور اجنبی نے دونوں گٹھڑیاں باہر سے اندر پھینک دی۔ اس وقت چاند کی روشنی میں ابن سابات نے اطمینان سے اجنبی کے چہرے پر نظر ڈالی جو اس کے سامنے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اجنبی کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔ اچانک وہ فرشتوں جیسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میرے بھائی یہ مال تمہیں مبارک ہو، اس مکان کا مالک میں ہی ہوں اور یہ مال تجھے خوشی سے میں دیتا ہوں۔ افسوس کہ میں تمہاری جس طریقے سے خدمت کرنی چاہیے تھی خدمت نہیں کر سکا، بلکہ راستے میں اپنی کمزوری اور سستی کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا ذریعہ بنا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اچھا اب میں تم سے رخصتی چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ اجنبی یہ کہہ کر تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن سابات کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ سیاکاری کے اس پتلے کے دل و دماغ کو اجنبی کے حیران کل الفاظ اور حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں، میں نے اسے کیا سمجھا اور اس کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ معوف ہو گیا۔ ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا اور صبح کی سفیدی ہوتے ہی اجنبی کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اب اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا، بس یہی تمنا تھی کہ اس اجنبی کے قدموں پر سر رکھ دے۔ رات والا مکان ڈھونڈنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اس کے باہر کھڑے ہو کر ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس تاجر کا مکان ہے؟ اس شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا،
میاں تم مسافر معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام ہے؟ یہ تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ ہے۔ ابن سابات نے یہ نام سن رکھا تھا، لیکن شیخ سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، شیخ کے چہرے سے واقف نہیں تھا۔ اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ سامنے والے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور چٹائی پر تکیے سے سہارا لگائے وہی رات والا اجنبی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے 30-40 آدمی ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن سابات ٹھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہ چلے گئے تو شیخ بھی اٹھے۔ جو ہی انہوں نے دروازے سے قدم باہر رکھا، ابن سابات روتا ہوا ان کے قدموں پر گر گیا۔ اس کے آنسوؤں نے اس کے دل کی ساری سیاہی دھو ڈالی تھی۔ شیخ نے بہت زیادہ محبت اور شفقت سے اس کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگایا۔ ابن سابات کے دل کی دنیا اب بدل چکی تھی۔ دوسروں نے جو راستے برسوں میں طے کیے تھے، ابن سابات نے چند لمحوں میں وہ طے کر لیے تھے۔ وہ شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور ان کے فیض صحبت سے ہتھ کٹے شیطان کے بجائے شیخ احمد ابن سابات بن گیا اور اللہ والوں میں شمار ہو گیا۔ جس شخص کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں نہ بدل سکی، اس کو ایک مرد خدا کے اچھے اخلاق اور قربانی نے چند ساعتوں میں خاصان خدا کی صف میں شامل کر دیا۔ اندازہ کیجئے کہ اچھے اخلاق اپنے اندر کس قدر طاقت رکھتے ہیں۔ جسے تلوار کی طاقت مسخر نہ کر سکی، بدل نہ سکی، اسے اچھے اخلاق بدل دیتے ہیں۔ چنانچہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہر حال میں اپنے اخلاق اچھے رکھیں۔ بے شک اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیوز کی خبر آپ کو فوراً مل سکے۔